بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، برادران اسلام، خواہران اسلام، سورہ کہف کے مضامین اور دروس کے ساتھ چار یار ٹی وی کے توسط سے عزیز القدر مولانا محمد عمران صاحب قادری حافظہ اللہ ان کی کاوش سے آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور مسلسل دروس میں آج سورہ کہف کی جن آیات کی تلاوت کی گئی ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا تو ان سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کان من الجن وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ تو وہ اپنے رب کی فرما برداری سے نکل گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی تو کیا تم پھر اور مجھے چھوڑ کر اور اسے اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ وہ تمہارے دشمن ہیں۔
بئس للظالمین بدلا، تو ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے انہیں آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت نہیں بلایا اور نہ ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔ ما کنت متخذ المضلین عضدا، ویوم یقول نادوا، جس دن اللہ فرمائے گا کہ تم انہیں بلاؤ جنہیں تم اپنے گمان میں میرا شریک سمجھتے تھے، فدعوہم، پس وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، اور وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے، ورأى المجرمون النار، اور مجرم لوگ دوزخ کو دیکھیں گے، فظنوا انہم مواقعوہا، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ہم اس میں دوزخ میں گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے، ملائکہ نے سجدہ کر لیا، اور یہ سجدہ تعظیمی سجدہ ہے آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ بھی عالم بالا میں رہتا تھا، اس نے اپنی طرف سے بے جا دلیل گھڑنے کی کوشش کی، کٹ حجتی کی، اور سجدہ سے انکاری ہو گیا۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی رکوع نمبر 4 میں، اور سورہ اعراف میں بھی رکوع نمبر 2 میں، اور سورہ بنی اسرائیل کے رکوع نمبر 7 میں بھی پہلے یہ مضامین موجود ہیں۔ ابلیس کان من الجن، جنات میں سے تھا، اور عبادت گزار، فرما بردار، اللہ کے عبادت گزاروں اور فرما برداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے اس فرمان کو نہیں مانا اور خارج ہو گیا اس کے فرماندار بندوں سے، اور صاف انکار کر بیٹھا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں آدم کو، ان کی ذریت کو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی اور ان کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا، اس میں لگا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے کہ وہ اور اس کی ذریت وہ سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود انسانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دوستی، محبت اور اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت کی طرف نہیں بڑھتے، اور ابلیس جو ان کا کھلا دشمن ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہیں اور بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے احکام اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں چلتے ہیں۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ بئس للظالمین بدلا،
تو ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ محبت رکھنا اور دوستی رکھنا لازم تھا۔ اپنے مالک اور خالق کو چھوڑ کر جنہوں نے ابلیس اور اس کی ذریت کو ولی بنا لیا، انہوں نے اپنے لیے بہت برا بدلہ تجویز کر لیا اور بدل تجویز کر لیا کہ اللہ کی محبت کی بجائے انہوں نے ابلیس کے ساتھ محبت کر لی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، اس آیت میں ابلیس اور شیطان اور اس شیطان کی پارٹی کی اتباع کرنے والوں، شرک کرنے والوں کی جہالت اور ضلالت پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب آسمان کو، زمین کو پیدا کیا اور جب ان لوگوں کو پیدا کیا تو ان کو اپنی مدد یا مشورے کے لیے میں نے نہیں بلایا۔ جب آسمان زمین کی تخلیق اور خود ان کی تخلیق میں میرا کوئی شریک نہیں، تو پھر ابلیس اور اس کی ذریت سے دوستی کیوں کرتے ہو اور ان کے بہکانے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کے شریک ٹھہرا لیتے ہو؟ یہ تو سراسر حماقت ہے اور سفاہت ہے اور ضلالت ہے۔ کیوں کہ جب تمہاری تخلیق میں، زمین و آسمان کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں، تو پھر عبادت میں کس طرح اس کا شریک یا تو کو بنانے میں بھی شریک ہوتا نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان بنانے میں کوئی میرا شریک، میرے مددگار نہیں تھا، نہ میں نے کسی مدد مانگی اور بنا لی، زمین بھی اسی طرح تخلیق کر لی، تمہیں بھی اسی طرح تخلیق کیا، تو جب کوئی اس کا شریک بنانے میں نہیں تھا تو اس کے ساتھ عبادت میں کیسے شریک کرتے ہو؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی الہ ہے، وہی خالق و مالک۔ اب اس کی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ اور اس پر مزید فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ میں گمراہ کرنے والوں کو جو خود گمراہ ہیں اور گمراہ کرتے ہیں ان کو میں ویسے بھی مددگار بنانے والا نہیں۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرائے، ایک حماقت یہ بھی کی، اور دوسری ضلالت یہ ہے کہ جن کا مشغلہ گمراہ کرنا، راہ بھٹکانا، اللہ سے دور کرنا، اس کی فرمان برداری سے ہٹانا اور اس کے شریک بنانے کا ہے، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لینا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مددگار ہیں، تو یہ نہیں، یہ تو اور بھی غلط بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کے بندے جو دین کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے مدد کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے لیے اللہ کی طرف وسیلہ ہوتے ہیں اور دین سکھانے والے ہوتے ہیں، دین بتانے والے ہوتے ہیں، تو ان کی یہ صفت ہے خاص کہ خدا کے وہ دین کے مددگار ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان قرآن میں موجود ہے کہ کونوا انصار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے کون تم میں سے میرے مددگار ہوگا۔ تو یہ جو اللہ کے دین کا پرچم اٹھانے والے، دین سکھانے والے، خدا کے دین کی ترویج اور اشاعت کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسے بندے جو ہیں وہ بندوں کے مددگار ہیں اور وہ اللہ کے دین کی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ کی راہ سے بھٹکانے کا کام نہیں کرتے، نہ گمراہ کرتے ہیں، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ شرک کرنے کا کہتے ہیں۔ تو وہ بندے اللہ کے دین کے مددگار ہو سکتے ہیں جو بندے راہ ہدایت دکھاتے ہوں، روشن کرتے ہوں، دین کی طرف بلاتے ہوں، رغبت دیتے ہوں، یہ مدد ہو سکتی ہے دین الہ کی۔ لیکن وہ مددگار کیسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کریں، گمراہی میں مبتلا کریں؟ وہ کسی صورت بھی نہ کہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، نہ اللہ کے بندوں کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کا فرمان ہے، سورہ سبا میں ارشاد ہے
کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض فما لہم فیہا من شرک وما لہ منہم من ظہیر، کہ آپ فرما دیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھ رہے ہو اس کے مقابل میں ان کو پکار دو، وہ ذرہ بھر اختیار نہیں رکھتے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی دونوں میں کوئی شرکت ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو خدا کے مقابل پکارنا اور اس کا شریک سمجھنا یہ خود شرکی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ، اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے یہ فرمان ہوگا کہ تم انہیں پکارو جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا۔ اس پر وہ انہیں پکاریں گے، یعنی ان سے کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، یعنی مدد کرنے کے لیے کوئی ہاں نہیں کریں گے، کوئی ان کو رپلائی نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے، وہ خود اپنی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ اور کسی کی مدد کرنے کی ان کی مجال نہیں ہوگی۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں گے، وہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ مدد کرنا تو درکنار۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرمین دوزخ کو دیکھیں گے۔ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، تو یقین کر لیں گے کہ ہم اس میں گرنے والے ہیں۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے، یعنی شرک کرنے والوں اور شرک کرانے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ سب دوزخ میں گر جائیں گے اور کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے ان کا شریک ٹھہرانے کا، شریک بنانے کا، کہ جن کا ان آیات کریمہ میں رد ہو رہا ہے کہ جن کو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ تو ان کے جواب بھی نہیں دیں گے اور جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے، وہ تو اپنے انجام کی فکر کر رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ بات خاص طور پر قابل ذکر بھی ہے اور اس پر دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو شرک اور بدعت کی تقریر کرنے میں اس قدر آکے ہیں کہ خدا کے وہ مقرب بندے کہ جو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، خدا کے احکامات کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھاتے ہیں، مالک تعالیٰ جل وعلا کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے اذن سے اس کی بارگاہ میں خدا کے بندوں کے لیے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں، ان کو اس صف میں لا کر کوئی کھڑا کرتا ہے تو وہ بھی قرآن کی آیات کا غلط مطلب بیان کرتا ہے۔ شفاعت خدا سے مقابلہ نہیں، نہ ہی خدا کے شرکاء ہیں جو خدا کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کریں گے۔ شفاعت تو ایک مقام ہے اور وسیلہ ایک مقام ہے، مقام محمود ایک مقام ہے، اور یہ مقام اللہ اپنے محبوب بندوں کو اور مقرب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا اس مفہوم سے کوئی تعلق نہیں کہ کوئی شریک سمجھ کے ان کو بلاتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رتبوں میں سے وہ اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رخصت کی اور ان کے لیے بوجھ ہلکا کرنے کی دعا کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اذن دیا ہے اور اللہ کے اذن سے وہ خدا کی بارگاہ میں گناہگاروں کے لیے جب شفاعت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کے حق میں، اپنے بندوں کے حق میں ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ فرق بھی بطور خاص ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ورنہ قرآن کے مطالب کے سمجھنے کی بجائے لوگ اس کے ذریعے بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو افراد تفریط سے بچ کر جو درست راستہ ہے اس کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لفظ موبقہ آیا ہے کہ دوزخ میں ایک وادی کا نام ہے، اور حضرت اکرمہ کا بیان ہے کہ موبق دوزخ میں ایک آگ کی نہر ہے جو اس کے کنارے پر بہتی ہے، اس میں بڑے بڑے سانپ ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے کوئی
جانور ہوں، ایسے یہ وادی ان کے درمیان آڑ، وجعلنا بینہم موبقا، جو فرمایا کہ ان کے درمیان وہ آڑ بن جائے گی، وہ ایک دوسرے کے پاس نہ پہنچ سکیں گے، نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں قرآن پاک کے مطالب کو، مفاہیم کو توازن کے ساتھ، جو کہ قرآن کی ترجمانی ہوتی ہے، قرآن پاک جو کچھ ارشاد فرماتا ہے، قرآن اپنے مضامین کا خود ہی اپنے مضامین کے ساتھ اپنے بعض مقامات کی دوسرے مقامات پر تشریح اور تفسیر فرماتا ہے۔ لہذا تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، یہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے قرآن پاک کے مطالب کو سمجھنے کا۔ تو ان مقامات کو بطور خاص سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیان کرنے والے، ٹیچر بھی، سمجھانے والے اور مبلغ بھی کئی افراد تفرید کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ شرک کو رد کے شوق میں انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام علیہم السلام کے مراتب میں وہ اہانت کرتے ہیں، اور وہ اس پر ایک بڑی ہوئی ایک حس کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک زیادہ میں اگر یہ لفظ بولوں کہ شرک فوبیا کا شکار ہو کر وہ خام خواہ لوگوں کو شرک کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر اس بارے میں کوئی کسی خدا کا کوئی مقابل سمجھتا ہے، شریک سمجھتا ہے، تو یہ بھی عقیدہ ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں راہ ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک و خالق جل وعلا ہمیں اپنے محبوبوں کی طریقے پر، ان کے احکامات پر، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی اور اسوہ حسنہ قائم فرمایا، اس اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ہمیں اللہ کی معرفت کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔